پاکستان کے حج آپریشن کے تحت عازمین کی روانگی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور مجموعی کوٹے کے تقریباً 69% عازمین حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں، جن کی تعداد 1,23,684 بنتی ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 81% عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر سرکاری اسکیم کے 97,208 اور 26,000 سے زائد پرائیویٹ عازمین اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد اور سکھر سمیت مختلف شہروں سے حج پروازیں جاری ہیں اور یہ سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا۔ مجموعی طور پر پاکستان سے 1,69,210 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ حج آپریشن میں پی آئی اے، ایئر بلو، ایئر سیال اور سعودی ایئر لائنز حصہ لے رہی ہیں، جبکہ عازمین کو رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آنے کے بعد خطے میں سفارتی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے مذاکرات کے لیے سخت شرائط پیش کی ہیں، جن میں ایران کو کسی بھی قسم کا جنگی معاوضہ نہ دینے، تقریباً 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے اور ایران میں صرف ایک جوہری تنصیب فعال رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ امریکی مطالبات میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی نہ کرنے اور جنگ بندی کو مستقبل کے مذاکرات سے مشروط کرنے کی بات بھی شامل ہے۔ دوسری جانب ایران نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات سے پہلے مکمل جنگ بندی بنیادی شرط ہوگی، جو لبنان سمیت تمام محاذوں پر لاگو ہو۔ ایران نے اقتصادی پابندیاں ختم کرنے، منجمد اثاثوں کی بحالی اور جنگی نقصانات کے معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز پر اپنی خود مختاری کو تسلیم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے سخت موقف کے باعث مذاکرات کا عمل نہایت پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جہاں فروری سے اپریل کے دوران 10,511 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ ایس آئی سی پی کے مطابق اپریل میں 4,082 کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، جبکہ 22 سے زائد ممالک کے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا مجموعی ادا شدہ سرمایہ 218% سے بڑھ کر 88 کروڑ 20 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رجسٹرڈ ہونے والی کمپنیوں میں تجارت، آئی ٹی، تعمیرات اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں، جبکہ ریگولیٹری کمپلائنس میں بھی 61% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی عرصے میں 61,000 سے زائد کمپنیوں نے سالانہ ریٹرنز جمع کرائے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ ایس ای سی پی نے کمپنی رجسٹریشن کے نظام کو مزید خودکار بنانے اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کا بھی اعلان کیا ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں خوفناک ٹرین اور بس حادثے کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد ہلاک جبکہ 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار مال بردار ٹرین ریلوے کراسنگ پر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، جس کے فوراً بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کی زد میں کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی آ گئیں، جبکہ سوشل میڈیا پر اس المناک حادثے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جبکہ بعض افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ریلوے کراسنگ پر حفاظتی بیریئر مکمل طور پر بند نہ ہونے کے باعث یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ حکام نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم آویزاں کرنے کے الزام میں فرانسیسی حکام نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق جمعے کے روز ایفل ٹاور کی پہلی منزل سے ایک بڑا فلسطینی پرچم لہرایا گیا، جو بغیر اجازت نصب کیا گیا تھا۔ ماحولیاتی کارکنوں کی تنظیم ERF نے اس احتجاج کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد غزہ کی صورتحال اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ یہ احتجاج نکبہ ڈے کے موقع پر کیا گیا، جبکہ واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ایفل ٹاور پر سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک انتہائی حساس اسرائیلی تنصیب کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کئی میل دور تک سنی گئی اور دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے دیکھے گئے۔
اسرائیلی حکام نے فی الحال دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک حساس مقام ہے جس کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ موجود ہے۔ واقعے کے فوری بعد اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا اور عام شہریوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی پہلے ہی انتہا پر ہے اور اسرائیل پر اندرونی اور بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے انتہائی مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 200 سے زائد نئے طیارے خریدے گا، جس سے امریکی ایوییشن انڈسٹری کو بڑا سہارا ملے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ صرف آغاز ہے اور مستقبل میں طیاروں کی یہ تعداد 750 تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ اقتصادی معاہدہ دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان تجارتی خسارے کو کم کرنے اور تعلقات کو بہتر بنانے کی ایک بڑی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ اس ڈیل سے امریکہ میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور چینی فضائی کمپنیوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی تک رسائی ملے گی۔ عالمی منڈی میں اس خبر کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اکثر تجارتی جنگ کی کیفیت رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کا یہ دورہ معاشی لحاظ سے انتہائی کامیاب رہا ہے، جس سے عالمی اسٹاک مارکیٹوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔